السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹرینڈ ٹیلز بائی ہیر۔ آج میں آپ کو ایک بہت دلچسپ سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی آرون رولسٹن کی ناقابل یقین بقا کی داستان ہے، ایک ایسے نوجوان کی جسے مہم جوئی کا جنون تھا اور جو قدرتی مقامات کی کھوج میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے سے بھی نہیں ہچکچاتا تھا۔ آرون ہمیشہ قدرت کے حسین نظاروں میں سکون پاتا تھا اور خطرناک جگہوں پر تنہا سفر کرنے کا شوقین تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین اور دور دراز جگہوں کو اپنے طور پر دریافت کرے، بغیر کسی کی مدد کے۔ وہ اپنی ایڈونچرز میں مکمل طور پر خود مختار اور آزاد محسوس کرتا تھا۔ آرون کا ماننا تھا کہ زندگی کا اصل مزہ خطرات کو قبول کرنے اور ان سے نمٹنے میں ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن اس کا یہ جنون اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گا۔ ایک عام دن کی طرح آرون نے اپنی بائک پیک کی، اپنی ضروریات کا سامان لیا اور یوٹا کے بلیو جون کینن کی طرف روانہ ہوا۔ آرون نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنی مہمات کو راز میں رکھتا تھا۔ وہ اپنی آزادی کو بہت اہمیت دیتا تھا اور اسے یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کی مہم جوئی میں مداخلت کرے یا اس کے راستے کا تعین کرے۔ اس نے ہمیشہ اپنے فیصلے خود کیے تھے اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن یوٹا کی یہ وادی اس کے لیے ایک غیر متوقع اور خطرناک امتحان بننے والی تھی۔ جب آرون یوٹا کی وادی میں پہنچا تو وہ اپنے ارد گرد کی خوبصورتی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وادی کے سنسان مناظر، بلند و بالا چٹانیں اور نیلے آسمان کا نظارہ اسے ہمیشہ کی طرح مسحور کر رہا تھا۔ وہ ایک تنگ راستے سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک ایک بھاری پتھر اس کے بازو پر گرا اور وہ بری طرح سے پھنس گیا۔ اس لمحے آرون کو یقین نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کی زندگی یکدم تبدیل ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنی پوری طاقت لگا کر پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ پتھر اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آرون کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی، لیکن اس کا ذہن ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ واقعی پھنس چکا ہے۔ پہلا دن آرون کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر انتہائی سخت تھا۔ اس کے پاس صرف تھوڑا سا پانی اور کھانے کا سامان تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی اسے تلاش کرنے آ جائے گا۔ اس نے اپنے کیمرے پر ویڈیوز ریکارڈ کرنا شروع کر دی تاکہ اگر وہ نہ بچ سکے تو اس کی آخری لمحات اس کے خاندان تک پہنچ سکیں۔ آرون کا یقین تھا کہ اسے کوئی نہ کوئی ضرور تلاش کر لے گا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی امیدیں ماند پڑتی گئیں۔ اس نے بارہا پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکامی ہوئی۔ دوسرے دن آرون کو حقیقت کا احساس ہوا کہ شاید اس کی یہ مہم اس کی آخری مہم ثابت ہو۔ پانی کی کمی اس کے جسم میں کمزوری پیدا کر رہی تھی اور اس کی کوششیں بے سود ثابت ہو رہی تھیں۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید اس نے اپنے فیصلوں پر غلطیاں کی ہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو شاید وہ آج اس حال میں نہ ہوتا۔ اس کے ذہن میں سوالات جنم لینے لگے۔ کیا وہ یہاں مرنے کے لیے آیا تھا؟ کیا یہ اس کی قسمت میں لکھا تھا؟ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا، لیکن پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی۔ تیسرے دن تک آرون کی جسمانی حالت اور بھی خراب ہو چکی تھی۔ پانی ختم ہو چکا تھا اور بھوک کی شدت نے اس کی جسم کو نڈھال کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے، جیسے وہ اپنے بچپن کی یادوں میں کھو گیا تھا۔ اسے اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں کی تصویریں دکھائی دینے لگیں۔ اسے وہ تمام واقعات یاد آنے لگے جو اس نے اپنی زندگی میں کھو دیے تھے، اور وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ زندہ رہا تو وہ اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کرے گا۔ لیکن اس کے سامنے صرف ایک ہی حقیقت تھی۔ وہ ایک چٹان کے نیچے بری طرح پھنس چکا تھا اور اس کے پاس وقت کم تھا۔ چوتھے دن تک آرون کو شدید جسمانی تکلیف کا سامنا تھا۔ اس کے بازو میں درد ناقابل برداشت ہو چکا تھا اور اس کے دماغ میں ہلوسینیشن شروع ہو گئی تھی۔ اسے عجیب مناظر دکھائی دینے لگے تھے، جیسے وہ کہیں اور ہو، لیکن اس کے اندر ایک چیز ابھی بھی زندہ تھی، اس کا عزم۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں مرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ خود کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اسے اپنا بازو کاٹنا ہوگا۔ یہ فیصلہ ناقابل یقین تھا، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پانچویں دن آرون نے اپنے کندھے پر چھری سے اپنے بازو کو کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمل انتہائی دردناک اور تکلیف دہ تھا، لیکن اس کے اندر زندہ رہنے کی شدید خواہش نے اسے یہ سب
सब कुछ करने पर मजबूर किया। उसने अपने बाजू को काट कर खुद को आज़ाद किया, लेकिन अभी भी उसके सामने वादी से बाहर निकलने का तवील और मुश्किल सफ़र था। उसका जिस्म शदीद ज़ख्मी और कमज़ोर था, लेकिन उसका इरादा अभी भी मजबूत था। उसने वादी से बाहर निकलने के लिए अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल की और चलता रहा। चंद घंटों के बाद हारून को दूर से एक ख़ानदान दिखाई दिया जो वादी में हाइकिंग कर रहा था। उसने उनसे मदद तलब की और वो फ़ौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर हारून को बचाने के लिए आया और उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। हारून रॉल्स्टन की ये कहानी महज एक हादसे की दास्तान नहीं, बल्कि इंसानी हौसले, अज़म और बका की जद्दोजहद की एक अजीम मिसाल है। हारून ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी और उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, अगर इंसान का अज़म पुख्ता हो और वो हार मानने के लिए तैयार ना हो, तो वो दुनिया की किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। हारून की कहानी ने दुनिया भर के लोगों को मुतासिर किया और ये हमेशा याद दिलाएगी कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग वो है जो इंसान खुद अपने अंदर लड़ता है। अगर आप इस तरह की और दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।